اللہ ہمیں حفظ قرآن کی عظمت نصیب فرما دے۔ ہمارے مولانا آفتاب حیدر صاحب بھی فرما رہے تھے۔ آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو قرآن یاد کر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، حافظ کا کیا معنی ہے؟ حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ یہ عربی کا لفظ ہے حفاظت کر، جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ حفاظت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں، جس کی حفاظت کی جا رہی ہو تو اسے کہتے ہیں محفوظ۔ حفاظت بھی اسی نے اردو میں بحفاظت پہنچا دیا گیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ حافظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ اب دیکھو قرآن کیا کہتے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظون، حافظ کی جمع ہے۔ میرا رب کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصل میں تو حافظ، رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں۔ یا اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، تیری محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی پسلیوں میں قرآن محفوظ ہو جائے انہیں بھی تو حافظ کہا جاتا ہے نا۔ میرا رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ ہم ہیں، لیکن جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں پیار سے اپنے نام پر ان کا نام بھی حافظ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں تو حافظ میں ہوں، لیکن یہ میرے ہیں نا، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے یہ میرے ہیں، میں اپنے نام پر ان کا نام رکھ دیتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج ہم تو بڑے ہلکے انداز میں لیتے ہیں، او حافظ ادھر بیٹھو، چلو ادھر، تو حافظ ادھر جائے، ادھر معزز مہمان آ رہے ہیں، چیئرمین صاحب آ رہے ہیں، جنرل صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں، او حافظ ادھر چلے۔ اور کسی کو یہ قدر نصیب ہوتی ہے، جیسے مولانا آفتاب حیدر صاحب واقعہ سنا رہے تھے۔ میں راجن پور گیا، وہاں مولانا ابو بکر صاحب کے ہاں ایک جلسہ تھا، اور جلسے کے دوران میں نے دیکھا مدرسے کے طلباء ہار پہنے ہوئی ہے اور سارے کے سارے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے بعد میں پوچھا یہ کہاں گئے تھے طالب علم؟ انہوں نے کہا ہمارے سامنے علاقے کے خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور میں نے طلباء کی دعوت کرنی ہے۔ میں نے کہا اپنا کریں، آپ کے اور بھی مہمان ہوں گے، آپ پھر کبھی ان کو ادھر بٹھائیں گے، کبھی کہیں ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر بٹھائیں گے، ان کو آپ رولنگ سٹون بنائے رکھیں گے، اس لیے میں نہیں بھیجتا۔ کہا نہیں، مجھے اور مہمان نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان چاہیے۔ اور کہا باقی مہمانوں کی خدمت میرے نوکر اور میرے خادم ملازم کریں گے، ان کی خدمت میں اپنے ہاتھ سے خود کروں گا۔ اور اسی طرح اس نے کیا، یہ گئے اور اس انداز میں انہوں نے ان کا اعزاز اور استقبال کیا۔ تو میرے دوستو یہ اتنی بڑی دولت ہے، ہم غور کریں، دنیا کا بڑے سے بڑا منصب وہ کسی شخصیت نے دیا ہے، کسی ادارے نے دیا ہے، یہ اعزاز تو میرے رب نے دیا ہے۔ پھر ان کا وہ اعزاز ریٹائرمنٹ پر ختم ہو جائے گا یا موت پر ختم ہو جائے گا، یہ اعزاز قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا، یہ دولت ساتھ جائے گی۔ ہاں، اور میدان حشر میں غور کرو، تیرے میرے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک، دعا کرو اللہ ہمیں نبوت کی خبروں پر یقین نصیب فرمائے۔ آج مسلمان سوشل میڈیا کی خبر پر، جھوٹ کے پلندوں پر، وائس آف جرمنی BBC کی خبر پہ یقین کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خبر پہ یقین نہیں کرتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان والا یہ سمجھتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی خبر غلط۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، زوجہ محترمہ کچھ غمگین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹے کی جدائی پر غمگین ہو اور تمہارا بیٹے سب جنت کی خوشوں میں کھیل رہا ہے، اور تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ زوجہ محترمہ عرض کرنے حضور میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری نظر دھوکہ کھا جائے، مجھے اپنی نظر پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی خبر پہ یقین ہے۔ ایمان والا تو نظر پہ یقین، کس پر یقین کرتا ہے؟ خبر۔ اور قرآن میں تو سورہ بقرہ کی شروع میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑے مصنف کتاب لکھتے ہیں اور کتاب لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، اگر میری غلطی پر کسی کو اطلاع ہو جائے مجھے آگاہ کر دیں تاکہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کروں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری اس کتاب میں کوئی غلطی یا کوئی شک نہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو لا ریب ہے، ذالک الکتاب۔
جتنے قرآن میں وعدے ہیں، ہاں ایمان والوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں، ان للمتقین مفازا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، لا ریب فیہ۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب مجھے کوئی بندہ پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں، لا ریب فیہ۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ رب کہہ رہا ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن سارے کا سارا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس کے زیر زبر میں تبدیلی نہیں آئی۔ اور دوستو اگلی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سینے کتنے مبارک ہیں، یہ بچے کتنے مبارک ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا ادھر متوجہ ہوں، کسی برتن میں علماء تو اس کو ظرف مظروف سے تعبیر کرتے ہیں، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی برتن میں جتنی قیمتی چیز ڈالی جائے وہ برتن بھی اتنا قیمتی بن جائے۔ آپ جگ میں پانی ڈالیں قیمت اور ہوگی، شربت ڈالیں اس کی قیمت اور ہو جائے گی، دودھ ڈالیں اس کی قیمت اور ہو جائے گی، شہد ڈالیں اس کی قیمت اور ہو جائے گی، دیسی گھی ڈالیں اس کی قیمت اور ہو جائے گی۔ میری یہ چادر ہے، اس چادر کے اندر ہاں میں پتھر ڈالوں اس کی قیمت اور ہوگی، اس میں چکوال کی ریوڑیاں ڈال دوں اس کی قیمت اور ہو جائے گی، ہاں اس کے اندر میں چاندی کی چیزیں ڈال دوں وہ قیمت اور ہو جائے گی، سونے کے کڑے ڈال دوں قیمت اور ہو جائے گی۔ کسی چیز میں جو کسی ظرف میں کسی برتن میں جو رکھی جانے والی چیز ہوتی ہے وہ جتنی قیمتی ہوتی ہے وہ برتن بھی اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ میرے دوستو اللہ نے ان بچوں کے سینوں کو ظرف اور برتن بنایا ہے اپنی لا ریب کتاب کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ ان بچوں کا سینہ ظرف بنا ہے اور برتن بنا ہے اللہ کے کلام کے لیے، اور وہ بادشاہ کا کلام ہے، جیسے وہ بڑا ہے اس کا کلام بھی بڑا ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں، لہذا ان سینوں سے بڑھ کر کوئی سینے قیمتی نہیں، یہ سینے سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، یہاں کئی سرپرست اور والدین بھی بیٹھے ہوں گے ان بچوں کے، آپ نے غور کریں، آپ نے مولانا شفیق الرحمان صاحب کے حوالے یہ خالی برتن کیے تھے، جو بچیاں ہیں بیٹیاں وہ بھی سنیں، خالی برتن آپ نے اپنی بیٹیوں کے دلوں کے خالی برتن، بچوں کے دلوں کے خالی برتن ان کے حوالے کیے، ان کے اساتذہ نے، انہوں نے محنت کر کے آپ کے بچوں کے دلوں کے برتن کو قرآن و سنت کے نور سے منور کر دیا۔ اب انہیں ناپاک نہ کریں، یہ منور کر کے، مانج کر، چمکا کر، سیکل کر کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب خدا را پھر ان کو ناپاک نہ کریں، کسی دنیا کے ماحول میں، کسی اور گناہ کے ماحول میں ان کو دھکیل دیں کہ یہ برتن ہاں پھر ناپاک ہو جائیں، یہ اندر کی یہ دولت خراب ضائع ہو جائے، چھن جائے، یہ نہ کریں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی نیت کرے گرجہ والو، آج آپ نے جس انداز میں یہ وہاں سے اپنی جگہ سے گویا چل کر ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے، آپ نے نصرت کی، اور میرے دوستو نصرت کرنے پر کیا ملتا ہے؟ مدینہ والوں نے نصرت کی تھی نا، ہاں نصرت کرنے والوں پر کیا ملتا ہے؟ ذرا عرض کروں، ایک غزوے کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نئے مسلمانوں میں ان کی دلجوئی کے لیے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ ایک انصاری نوجوان آیا، کہنے لگا حضور لوگ یہ کہتے ہیں قربانیاں تو انصار اور مدینہ والے زیادہ دیتے ہیں، مال مکے والے لے گئے۔ آپ نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں، تیرا بھی یہ خیال ہے۔ صحابہ کی زبان اور دل کے فاصلے نہیں تھے، ہماری تو زبان پر کچھ، دل میں کچھ، سامنے کچھ، پیچھے کچھ، ہاں وہ عرض کہ حضور میرا بھی یہ خیال ہے، قربانیاں تو ہم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب انصار مدینہ کو جمع کرو، جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مدینہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی،
تم جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں جنت کی شاہراہوں پر چلایا، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں محبتوں کی لڑی میں پرویا، تم جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا انصار مدینہ، کہنا چاہو تو تم بھی کہہ سکتے ہو، جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا، جب کسی نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب کسی نے آپ پر مال خرچ نہیں کیا ہم نے مال خرچ، کہنا چاہو تم میں بھی حق ہے، تم بھی کہہ سکتے، لیکن کوئی انصاری ادب کی وجہ سے نہیں بولا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سارے مدینہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو آج مکہ والے گھروں کو واپس جائیں تو سونا چاندی اونٹ گھوڑے لے کر جائیں، تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ۔ چیخیں نکل گئیں خوشی کی وجہ سے انصار مدینہ کی، حضور ہمیں نہیں چاہیے اونٹ گھوڑے، نہیں چاہیے سونا چاندی، جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ یہ کہ وطن تو وطن ہی ہوتا ہے، اور وطن بھی مکہ جیسا، مکہ فتح ہو جائے پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں مکہ نہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں انصار مدینہ تم نے دین کی نصرت کی ہے، اب میں مدینہ کا ہو کر رہ گیا ہوں، یہیں زندگی گزاروں گا، یہیں دفن ہوں گا، کل قیامت کے دن تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا۔ علماء فرماتے ہیں انصار نے نصرت کی، دین کے لیے قدم اٹھانا اور نصرت کرنا، انصار نے نصرت کی، انصار کو دین بھی ملا حضور بھی ملے، تو دین کے لیے نصرت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا انصار مدینہ کے بارے، اور لوگ میرے اوپر کا لباس ہیں، انصار مدینہ میرے اندر کا لباس ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ ایک راستے پر چلیں، انصار مدینہ دوسرے راستے پر چلیں، تو میں سب کے راستے کو چھوڑ کر انصار مدینہ کے راستے پر چلوں۔ اس لیے گرجا والو اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت چل کر آپ کے دروازوں پر آئی ہے، یہ اللہ آپ کے لیے امتحان ہے، اور امتحان اور آزمائش کی گھڑیوں میں لوگ سرخ روح ہو کر بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے کیا نوازا، کیا نوازا، بیت اللہ کی تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کے سامنے پیش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اتنا بڑا کام بیت اللہ کی تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے، تیری شان کے مطابق عمل کون کر سکتا ہے، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے امت کو اپنا مطیع بنا دے، اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی سکھا دے، اور پھر کیا فرما وتب علینا، کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف بھی کر دے۔ اتنی عاجزی سے مزدوری پیش کی احکم الحاکمین کے سامنے، رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق، اور ہر ایک پھر اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے نا، راجہ جی بھی کپڑے دے جوڑے ایک دے دو، کوئی مٹھائی دے ڈبے دے دو، جتیاں دے بڑے سونا کام کیتا، اپنے ظرف کے مطابق۔ اللہ کے خلیل سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس قبولیت کی گھڑی میں کیا مانگ۔ عرض کرنے لگا ہے میرے رب مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کے امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے، تیرا بیٹا امتحانات سے کامیاب ہو کر نکلے۔ اللہ نے کتنی بڑی دعا، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا، اور موقع ملتے ہیں آدمی ان سے فائدہ اٹھا لے بہت آگے نکل جاتا ہے، اور آدمی اس میں رہ جائے پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں دینی کاموں میں حوصلہ افزائی کرنا، دینی کاموں، اور یاد رکھیں یہ بھی عرض کر دوں دین میرا محتاج نہیں، آپ کا محتاج نہیں، ہاں کسی جاگیردار کا محتاج نہیں، کسی مالدار کا محتاج، جس سے چاہے میرا رب کام لے لے،
اڑتے ہوئے پرندوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، پتھروں سے کام لے لے، کسی کافر مشرک سکھ کو ہدایت دے کر اللہ اس سے کام لے لے۔ عصر حاضر کے امام الاولیاء حضرت لہوری رحمہ اللہ سکھ خاندان کے تھے، اللہ نے نور ایمان سے نوازا، لاکھوں کو کلمہ پڑھا کر زیر زمین گئے، 6 مہینے تک قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا، بتایا یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، جنت کی خوشبو۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، جس سے چاہے کام لے لے، اڑتے ہوئے پرندوں سے کام لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ابرا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ کیا۔ عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہ تھے، ڈر کے مارے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اسی دوران ابرا کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب مکہ کے سردار بھی تھے، جا کر گئے ابرا سے مذاکرات کیے، ہمارے اونٹ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا مکہ کے سردار ہیں اور سرداروں کی بات بڑی ہوتی ہے، آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ آپ اپنی ذاتی غرض لے کر، اونٹوں کی غرض لے کر آ گئے۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا، فرمایا انا رب الابل ولہذا البیت رب، فرمایا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اور ہر مالک کو اپنی ملکیت کی فکر ہوا کرتی ہے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی فکر لے کر آیا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ اس کا انتظام کرے گا۔ جناب عبد المطلب نے یہ بات فرمائی، رب ذوالجلال نے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نازک پرندوں کو حکم دیا، او پرندوں آج انسانوں نے میرے گھر کی حفاظت کو چھوڑ دیا ہے، تم جاؤ جا کر میرے گھر کی حفاظت کرو۔ وہ نازک پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، چنے کے دانے جتنے، سوار کے سر پہ لگا، اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے سواری کے بھی نیچے سے نکل گیا۔ فجعلہم کعصف معقول، اللہ انہوں نے کھائے ہوئے پوسے کی، جس سے چاہے میرا رب کام لے، ہمارا محتاج نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ کسی سے پانی مانگ لینا تو بادشاہ کا احسان ہے، اس نے پانی مانگا ہے، ورنہ اس کو پانی پلانے والے تو بہت ہیں۔ میرا رب جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، اس نے اپنے کلام کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوشبختی ہے، ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں، ہماری زندگی کے اوقات اللہ کے لاریب کلام کی خدمت کے لیے لگیں، اور ہماری اولادیں قرآن کی حافظ بنیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز، میں بہت پرانی بات ہے، اٹک کے علاقے میں گیا، ایک بوڑھا باپ جھکی کمر کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا، 4 بیٹے اس کے حافظ اور قاری تھے، کچھ ہمارے ہاں بھی پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا بابا جی اپنے 4 بیٹوں کو مدرسے بھیج دیا، اکیلے ذمہ دار ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب دقت تو بڑی ہوتی ہے، بوڑھا آدمی اکیلے ذمہ دارہ کرتا ہوں، لیکن سال کے بعد رمضان میں جب چھٹی ہوتی ہے اور میرے 4 بیٹے آتے ہیں، 4 حافظ اور قاری ہیں، میں کبھی ایک کے پیچھے قرآن سنتا ہوں، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے، کبھی چوتھے کے پیچھے، میرے سارے سال کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میرے سارے سال کی۔ اور کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کی زندگی میں، اولاد کی پسلیوں میں اپنا کلام محفوظ کر دے۔ بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر سنا دے اور باپ پیچھے کھڑے ہو کر سن لے، اس سے بڑھ کر کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے، کسی خاندان کے لیے کوئی اعزاز نہیں۔ دعا کرو اللہ یہ اعزاز ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا بیٹا بھانجا بھتیجا، ہاتھ ذرا اونچے کرو، کوئی ووٹ نہیں لینا تھوڑے کو، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، سب کی نیت ہے، اونچے کرو ذرا ہاتھ، ماشاءاللہ سب کی نیت ہے نا۔ اور آپ یقین کرو آپ یہ کر لو گے، آپ کی اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائیں گی، آپ کے گھر جنت کے نمونے بن جائے۔ اور پھر بچیاں، یا ماشاءاللہ بچیوں کا بھی مدرسہ ہے اور بالغ لوگوں کا بھی مدرسہ ہے۔ یاد رکھیں دین سیکھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید، حضرات صحابہ کرام میں سے اکثر نے بڑی عمر کے اندر دین سیکھا ہے، اور پھر علماء کے پاس جا کر دین کا سیکھنا یہ بڑی ضرورت۔ دیکھیں نا، غور کریں، سیکھے بغیر تو کوئی چیز نہیں آتی۔ ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف رکھتی ہیں، جس کو روٹی پکانا نہ آئے، جس خاتون کو، جب تک سیکھے نہیں روٹی پکانی، کوئی مسلح جو بنا چھوڑ سی، پتہ کی بنا سی، روٹی پکانی نہیں آتی، گول روٹی بنانی نہیں آتی جب تک سیکھے نہیں۔ ہاں، سینہ پرونا نہیں آتا جب تک سیکھے نہیں۔ ہاں، کوئی کھانا بنانا نہیں آتا جب تک سیکھے نہیں۔ ہاں، اور آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں سیکھے بغیر کوئی چیز، گاڑی چلانا سیکھنی پڑتی ہے، موٹر سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا ہے، لکھنا سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے، کمپیوٹر سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے۔ سیکھے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں آتی۔
تو دین بغیر سیکھے کیسے آئے گا؟ جو دین اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا، وہ دین بھی بغیر سیکھے نہیں آتا۔ اور یہاں ماشاءاللہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم بالغاہ کا نظام ہے۔ آپ نہ چھوڑیں اپنی ملازمت، نہ بند کریں دکان، نہ اپنی دیگر مصروفیات، شام کو جو آپ کی فرصت کا وقت ہو وہ اللہ کے دی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اصل ہم دین پر لگاتے، بچا کھچا وقت دنیا پر لگاتے، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا کہ ہم اصل تو دنیا پر لگا رہے ہیں اور بچا کھچا وقت بھی دین پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہ نیت کریں، اور علماء نے لکھا ہے جو آدمی قرآن یاد کرنے کی نیت سے قرآن یاد کرنا شروع کر دے، اس کی دماغ کمزور ہو گیا، نظر کمزور ہو گئی، زبان موٹی ہو گئی، نہیں اس کی زبان 10 سال گزر گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آگے نہیں بڑھا، اسی حال میں موت آ گئی۔ کل قیامت کے دن حفظوں میں سے اٹھایا جائے، کل قیامت یاد ہونا شرط نہیں ہے، لیکن محنت کرتا رہے، دل میں تمنا پیدا ہو جائے میں نے قرآن یاد کرنا ہے۔ فرمایا 10 سال گزر گئے، 2 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ سکا، 1 آیت سے آگے نہیں بڑھ، کل قیامت کے دن حافظوں میں سے اٹھایا جائے۔ تو کون کون بزرگ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بڑی عمر کے لوگ بھی، جیسے بھی ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا، اپنے کون نیت کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو بڑی عمر میں دین کو سیکھیں گے؟ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور بڑے یہ جو جتنے بوڑھے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو ایسا پتہ ہوتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ زمین کا شفا کیسے کرنا ہے، پہلے کون سی عدالت میں جانا ہے، پھر کون سی عدالت میں جانا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، کوئی 10 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، جی پی او سے اس نے پینشن لی اور سائیڈ پر بیٹھ کر 5000 کا نوٹ دیکھ رہا ہے کہ اس میں تار ہے یا نہیں۔ میں نے کہا اپنی تار نکلی ہوئی ہے لیکن نوٹ کی تار کی بڑی فکر ہے۔ تو دنیا کے سارے کام ہم کتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ کتنا کمزور۔ تو اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، گرجا والو آج یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن سے وابستہ کریں گے۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی زیور، اس سے قیمتی عطیہ، اس سے قیمتی دولت نہیں دے سکتے کہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم۔ امام محمد رحمہ اللہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی، وہ اپنی بادشاہت کے غرور میں قسم کھا بیٹھا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق۔ بعد میں سوچا کہ دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا تو میرے پاس میں بھی نہیں، ایک چیز بھی رہ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا۔ پریشان ہو کے آیا امام محمد کی خدمت میں، حضرت قسم کھا بیٹھا ہوں، پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اب کیا کروں؟ فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اس نے کہا آسان کیسے ہے؟ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اس نے کہا تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو۔ بولو بولو تو ساں کچھ نہیں ہوتا، تو ساں اپنی فکر پہ گئی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو، یہی کہا ہے۔ اس نے کہا جی یہی کہا ہے۔ فرمایا جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید دے دو، گویا دنیا کی ساری دولت۔ میرے دوستوں بزرگوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اگر کاغذ کے ورقوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید دے دینا، یہ دنیا کی ساری دولتیں دے دینا ہے۔ بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرنا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ بیٹی کا سینہ قرآن کے نور سے منور ہوگا، سارا گھر منور ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید کی ایسی پکی حافظہ تھیں، گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 16 پارے بلا تکلف تلاوت کر لیتی۔ آٹا گوندھ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، ٹیب بنا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، بچے کو کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، سلا رہی ہیں، جگا رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوا جب میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا 1 پاؤ پارا یاد ہو چکا۔ 2 سے 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، کیا ماحول ہوگا پھر اس گھر کا۔ آج تو پھر بڑے بڑے وزیر صاحب تقریر کرتے کہتے پڑھو درود شریف قل واللہ احد اللہ الصمد۔ ہاں اس کو درود شریف سورہ اخلاص کا پتہ نہیں ہے، سورہ اخلاص تک نہیں آتی۔ ہاں آپ غور کریں آج ہم کہاں پہنچ گئے، یہ مسلمان کہاں تھا؟ ہاں قرآن مجید کے ساتھ اس کا کیسا شغف تھا، مسلمان مردوں کے علاوہ عورتوں کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی باندی دودھ کا پیالہ لے کر آئی، پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا ان کے کپڑوں پر، کپڑے ان کے خراب ہوئے، تباً چہرے پر ناگواری کے آثار۔ باندی نے دیکھا، غور کرو امت کی عورتیں قرآن سے کتنا تعلق رکھتی تھیں۔ آج میرے بھائیوں بہنوں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو گھر گھریلو کام سے اول تو فرصت نہیں ملتی، یا اگر فرصت ملے تو پھر رنگ برنگ کے کپڑے ڈیزائن، اس سے فرصت نہیں ملتی۔ باندی نے دیکھا آقا کے چہرے پر غصے کے اثر، فوراً قرآن کی آیت پڑھی
فرمایا والکاظمین الغیظ، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسن کے کانوں تک فرمان عیسائی پہنچا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے او حسن تیرا رب تو ان لوگوں کو پسند کرے جو غصے کو پی جائیں اور تو غصہ کرتا پھرے۔ فوراً فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ باندی نے آیت کا اگلا ایسا پڑھا والعافین عن الناس، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا اگلا ایسا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، دل میں بات نہیں رکھتے اور اوپر سے احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ کو کم کھانے، کیا باندی کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق۔ آج ہم تو بڑے بڑے لوگ ہاں کوئی کھانے کی دعوت بھی کریں دعا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ، اس نے تجھے کھانا کھلایا تو کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ ہاں کتنا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کی یہ محبت رہے گی دل، اور پھر یہ مفت میں آپ غور کریں، بیکن سکول میں، انگریزی سکولوں میں بڑی بڑی فیسیں، اور مدرسے میں کوئی فیس، اور مدرسہ ہر حال میں چل رہا ہے، ہر حال میں چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مدرسہ سدا بہار ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مدرسہ کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے، قیامت تک جوان رہے گا انشاءاللہ۔ ان علماء نے، مدارس نے ہر حال میں روکھی سوکھی کھا کر، آٹے کی ایک ایک مٹھی اور ایک ایک پائی جمع کر کے، آپ کے دروازوں پر دستک دے کر، آپ کی منت خوشامد کر کے الحمدللہ اس دین کی شمع کو روشن کیا، اور ایسا روشن کیا کہ آج سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ان علماء اور مدارس کی برکت سے ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے نا، بولو ہے نا؟ کبھی تیل مانگتے ہیں، کبھی ڈیزل مانگتے ہیں، کبھی پیٹرول مانگتے ہیں، کبھی ریال مانگتے ہیں، کبھی پیسے مانگتے ہیں، ہاں کبھی قرضے مانگتے ہیں، وہ بھی آگدہ اسی چنگا پھر آپ پلے پہ گیا، مانگتے ہی رہتے ہیں، ہاں ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ تو اب ہماری ایسی عادت بن گئی ہے۔ اس دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ ہماری IMF کی قسط رکوانے کے لیے انڈیا وہاں پہنچ گیا، اسے منہ کی کھانی پڑ گئی، ہاں اور وہ بھیک ہمیں مل گئی۔ جیسے 2 بکاری چوک میں لڑ رہے ہو نا، کہتے ہیں اب باہر کے پرے بھیک میں لے آؤ۔ آج ہماری حالت، ہم نے ہر چیز مانگی۔ لیکن دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کی 60 70 80 سالہ زندگی ہو گئی، آپ نے کراچی سے لے کر خیبر تک کسی صوبے سے، کسی ڈویژن سے، کسی ضلع سے علماء کی طرف سے یہ درخواست سنی ہو، سعودی عرب سے انہوں نے اپیل کی ہو آپ عرب ہو ہم عجم ہیں، رمضان میں قرآن سنانے کے لیے ہمیں 10,000 قاری اور دینی رہنمائی کے لیے 5,000 عالم اور مفتی مہیا کر دیں؟ کبھی کسی نے سنا ہو تو کھڑا ہو کر مجھے بتائے۔ آج تک ہم نے اپنے شعبے میں آپ کا محتاج نہیں بنا۔ صرف یہ نہیں کہ مانگے نہیں، بلکہ اس وقت بھی حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں 80% قرآن پڑھانے والے پاکستانی قاری ہیں۔ صرف جدہ میں 6,000 پاکستانی قاری قرآن پڑھانے، تو ان علماء نے آپ کو مایوس نہیں کیا۔ پوری عرب دنیا مل کر قرآن کے اتنے حافظ تیار نہیں کرتی جتنے اکیلے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ علماء نے اپنے شعبے میں، ہمارے ذمہ گلیاں پکی کرنا تو نہیں تھا نا، آپ نے ہمارے ذمہ پل بنانا تو نہیں کیا، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، مہنگائی کنٹرول کرنا آپ نے ہماری سپرد نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے ذمہ حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، حلال اور حرام کی تمیز، یہ کام آپ نے ہمارے سپرد کیے۔ سچ بتاؤ دوستو، پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نہ صرف پورے ہو رہے ہیں بلکہ ساری دنیا میں جا رہے ہیں علماء کا یہ فیض۔ تو الحمدللہ یہ مدارس اور علماء اپنا کام بھرپور انداز میں، اور صرف یہ نہیں کہ کر رہے ہیں، آپ نے ان بچوں کی تلاوت سنی۔ کبھی تصور بھی ہو سکتا تھا گرجا میں، نئی آبادی میں، جٹال میں، ٹھلیاں میں تجوید کے ساتھ ایسے قرآن پڑھنے والے بچے پیدا ہوں کہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ پاکستان کرنے والا ہے، عجم ہے یا عرب ہے؟ ہماری کسی صنعت پر دنیا اعتبار نہیں کرتی۔ ہم ٹائر باہر سے منگواتے ہیں، ہم سکریو باہر سے منگواتے ہیں، گھڑی کے چین باہر سے منگواتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ ہماری کسی صنعت پر کسی کو اعتبار
نہیں ہے. لیکن میں پچھلے ہفتے مانسیرا گیا, مجھے ایک بچہ ملا 12-13 سال کا, کہنے لگے دبئی میں مقابلہ ہوا عرب کاریوں کا, عرب کے قاری بچوں کا مقابلہ ہوا, ایک قطر میں ہوا. کہا قطر کے مقابلے میں, عرب بچوں کے قرات کے مقابلے میں قطر میں اول آیا, دبئی میں دوم آیا. مانسیرا کرنے والے الحمدللہ ان مدارس نے معیار دیا ہے, معیار دیا ہے, اور اس انداز کا معیار دیا ہے. ایک پروگرام میں گیا, قاری صاحب کہنے لگے ایک بچی سے ہم نے امتحان لیا, اس نے 6.5 سال کی عمر کی بچی سارا سنا کر پھر وہ کہنے لگی قاری صاحب اب میں اگلی آیتیں پڑھوں یا پچھلی آیتیں پڑھوں؟ قاری صاحب کہنے لگے, میں نے کہا پچھلی تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا, پیچھے پڑھنا بڑا مشکل ہے. یہ علماء حفاظ قرآن جانتے ہیں, آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے نا؟ بولو صراط الذین انعمت علیہم پڑھو ذرا پیچھے. سورہ اخلاص یاد ہے نا؟ ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو ذرا پیچھے. پیچھے پڑھنا بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچ کر 5 منٹ کوئی ایک آیت پڑھ لیں لیکن پیچھے نہیں پڑھ سکتے. لیکن وہ 6.5 سال کی بچی جس روانی سے آگے پڑھنا جانتی ہے اسی روانی سے پیچھے پڑھنا بھی جانتی ہے. قاری صاحب کہنے لگے ہم نے بچے سے کہا پچھلی آیتیں ریورس کرانا شروع کی, پچھلی آیت پڑھتے جاؤ. ساتھ کمپیوٹر پر ہم نے آیتیں ریورس کرنا شروع کر دی, کمپیوٹر پیچھے رہ گیا, وہ بچہ آگے نکل گیا. تو الحمدللہ ان مدارس نے آپ کو یہ معیار دیا ہے, آپ کو یہ دولت دی ہے, مفت میں آپ کے دروازوں پر. ہاں مفت, کوئی فیس نہیں. ہاں آپ بتائیں سکولوں میں بڑی بڑی فیسیں, کرونا آیا تو کس کس بہانے سے سکولوں نے آپ کو بلا کر آپ کے بچوں سے فیسیں لیں. ہوم ورک لے جاؤ, یہ کتابیں رکھ لوں, فیس لے کے آسے دے پھرتا ہوں کتابیں. ہاں لیکن الحمدللہ مدارس میں کوئی فیس. آپ نے کبھی سوچا ادھر اتنا مشکل کیوں ہے, ادھر اتنا آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون فطرت ہے, جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو میرا رب اسے عام بھی کر دیتا ہے, مفت بھی کر دیتا ہے. سونے چاندی کے بغیر گزر سکتی ہے, کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں. ہوا اور پانی کے بغیر گزارا نہ تھا, اللہ نے شہری دیہاتی کے لیے اس کو عام بھی کر دیا ہے, مفت بھی. میں کہتا ہوں اگر سانس لینے کے لیے بھی اسی طرح ہوا لینا پڑتی, جیسے گاڑیوں میں CNG بھرانا پڑتی ہے, کسی دی پھر ٹوکسی دے چوک ختم ہی ہوتی, کسی بکرا منڈی ختم ہوتی, کسی صدر ابا جی گیس ہی ختم ہوگی میں نے لے جاؤ, کسی کو ادھر سے اٹھا کر کتنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے عام کر دیا شہری دیہات. تم مجھے یاد کرو یا نہ کرو تمہاری سانسیں چلتی رہیں گی. اسی طرح قرآن کی تعلیم کے بغیر بھی اللہ نے اس کو اتنا عام بھی کر دیا ہے, مفت بھی کر دیا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی, اللہ نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا, اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اور الحمدللہ یہ مدارس کی برکت ہے, آپ کو اللہ رب العزت نے یہ دولت نصیب فرمائی. اور جیسے آپ سے پہلے کہا گیا, اور آپ نے یہ ایک تو یہ آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہے, آپ سے یہی آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے, بندہ مانگ رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے, بیٹوں پوتوں بھانجوں بھتیجوں میں سے جو کوئی سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہو نا. اولاد تو خیر ساری پیاری ہوتی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے تھے لیکن یوسف کی بات اور تھی نا. آپ کی اولاد میں سے جو یوسف ہو اسے مولانا شفیق الرحمان صاحب کے حوالے کرے. یہ نہیں کہ شیطان بھی جس کو پناہ مانگتا ہے اس کو اٹھا کر. ایک آدمی بچہ لے کر آیا, میرا کتنی عمر کا, 10 سال جی. میں کہ سکول تو کوئی پڑھو, اور بادشاہ سکول یہ پڑھا پھر تو کل کیا نصیب, سکول نہیں پڑھتا. میں بھی بڑا زور لایا, ایسی ماں بھی بڑی کوشش کر دی رہی, پھر آگے چل قاضی صاحب کو لے جا, کچھ نہ کچھ تو کرے نا. میں نے کہا اتنے شوق سے لایا ہو تو پڑھ ہی جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ ابھی گھر نہیں پہنچا ہوتا, دوسرے راستے سے بھاگ کر باپ سے پہلے گھر پہنچا ہوتا. یہ نہیں, آپ کی اولاد میں سے جو سب سے پیارا, سب سے باصلاحیت ہو, نیت کرو ہم اس کو علم نبوت کے لیے, آخرت کے سرمایہ کے لیے, میدان حشر کے اعزاز کے لیے, اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے, اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے انشاءاللہ سے وقف کریں گے. سب کی نیت ہے انشاءاللہ. ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی نیت کریں اپنی ان بیٹیوں کے لیے. اور پھر آخری بات عرض کروں, ان دینی کاموں میں آپ کے دروازے پر یہ علماء آئے ہیں, یہ دولت لے کر آئے, فائدہ ہمارا ہے, آخرت ہماری بنے گی, نسلیں ہماری سنوریں گی, منتیں ہم آپ کی کر رہے ہیں. اس میں آپ دینی کاموں میں جتنی بھی آپ سے ہو سکے حوصلہ افزائی کیا, مالی تعاون ہو مالی تعاون بھی کرے, مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, اپنی زبان سے بھی, اپنی وجاہت سے بھی, اپنی اثر و رسوخ سے بھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں گئے,
اور جس دن انہیں بادشاہ وقت کے سامنے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں پیش کیا جا رہا تھا، امام احمد بن حنبل اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کرتے تھے، رحم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پر رحم کرے۔ کسی نے پوچھا کہ ابو الحسن کون ہے جس کو آپ اٹھتے بیٹھتے دعا دیتے؟ کہا جیل سے جب مجھے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں بادشاہ کے سامنے پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، یہ ابو الحسن جیل میں ایک ڈاکو تھا، جب اس نے مجھے جاتے دیکھا، کہا امام صاحب سنبھل کر جائیں، اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ کہا میں ڈاکو ہوں اور جیل کے تشدد نے، سزاؤں نے مجھے اپنے غلط رخ سے باز نہیں کرا سکے اور ہٹا نہیں سکے، آپ تو حق کے راستے پر ہیں، اگر آج آپ پھسل گئے پوری امت پھسل جائے گی، امام صاحب ذرا سنبھل کے جائیں۔ کہا اس ڈاکو کی بات نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، میری بڑی ہمت بڑی، میں اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ اس ادارے کے لیے دعائیں بھی کریں، اس مسجد کے لیے بھی دعائیں کریں، اور جو مسجد کی تعمیر کا کام باقی ہے آپ اس کو بھی پورا کریں۔ آخر میں ایک بات کہ مسجد کا یہ کام باقی ہے، آپ سارے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس مرکز کو آباد کریں گے اور اس کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ ایک کہ اللہ کو یہ کتنا محبوب ہے، ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ قریب کے دور میں ایک عرب شیخ نے فیصلہ کیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، پہلی اینٹ سے لے کر آخری ٹچ تک میں نے کسی کا پیسہ قبول نہیں کرنا، اپنے پیسے میں۔ خیر مسجد مکمل ہو گئی، شیخ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور ایک محل دیکھا اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے، میں نے محل میں داخل ہونا چاہا، فرشتوں نے مجھے روک دیا، نہیں داخل ہو سکتے۔ میں نے کہا میرا محل ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا آپ کا محل ہے، نام بھی آپ کا لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ دنیا میں زندہ ہیں، یہاں مرنے کے بعد آئیں گے۔ ساتھ دیکھا ایک اور محل ہے جس پر ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میری بہنیں اور بیٹیاں بھی اس طرف متوجہ ہوں، خیر کے کام میں آگے بڑھے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مل کر بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں اور مل کر برائیوں کو روکتے ہیں۔ ایک خاتون کا نام لکھا ہوا، فرشتوں سے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کہا یہ وہ عورت ہے جس نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا تھا۔ شیخ نیند سے اٹھے، اور ہمارے عربوں کا مزاج بھی ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، ان کی تار بھی جلدی شارٹ ہو جاتی ہے۔ شیخ ناراض ہوئے، ٹھیکیدار نے گڑبڑ کیا ہے، بلایا مسجد، وضو کرو، 2 نفل پڑھو، بتاؤ کس سے پیسہ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں لیا۔ کہا کچھ تو ہوا ہے، سوچو۔ اس نے سوچا، کہا پیسہ تو نہیں لیا۔ ایک دن ہم کام کر رہے تھے، ہماری بالٹی ٹوٹ گئی، ہم نے کہا مزدور بازار جائے گا لائے گا، دیر ہو جائے گی۔ میں نے سامنے ایک مکان پر دستک دی، ایک خاتون باہر آئی، ہم نے کہا ہمیں ایک بالٹی چاہیے۔ وہ خاتون اندر گئی اور بالٹی لا کر مجھے دی اور کہا یہ بالٹی میں نے اللہ کے لیے دے دی، بس یہ بالٹی لی ہے۔ شیخ سیدھے اس عورت کے دروازے پر گئے، دستک دی، خاتون باہر آئیں، پوچھا بالٹی دی تھی؟ کہا دی تھی۔ کہنے لگے 50,000 ریال، 50 لاکھ ریال اس بالٹی کی قیمت لے لو، لیکن قیمت لے لو۔ وہ خاتون کہنے لگی جو تم دیکھ چکے ہو میں بھی دیکھ چکی ہوں، جو تم دیکھ چکے ہو وہ میں بھی دیکھ چکا، اب 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ بھی دو میں اس بالٹی کی قیمت دینے کے لیے۔ ایک بالٹی لگی اللہ کے گھر کی تعمیر کے تعاون میں، اللہ کے ہاں کتنی محبوب ہوئی۔ اس گھر کو بھی آباد کریں، اس کی تعمیر کی ظاہری تعمیر بھی اس کے اندر تعاون کریں، باطنی تعمیر ہے، اس کو تعلیم سے، تدریس کے، بچوں کی تعلیم سے، قرآن سے اس کو آباد کریں، اور اس پورے علاقے میں آپ میں سے جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں نیت کریں انشاءاللہ قرآن کی تعلیم کو ہم کریں گے انشاءاللہ، ہر گھر کو قرآن کے نور سے منور کریں گے، اپنی نسلوں کو سنواریں گے، اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کا سرمایہ بنائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک